Assalamu alaikum students, how are you beta? Hope you will be fine and your family. Now we are starting our today's lecture. قصہ حضرت صالح علیہ السلام. لاسٹ لیکچر میں ہم نے قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا انٹروڈکشن اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کر رہے تھے. آج ہم پیج نمبر 61 پہ آ جائیں. انٹروڈکشن کا پوائنٹ نمبر ہے 9. ڈیٹ 14th of September 2020 and day is Monday. قوم سمود کے عالیشان محلات کا حال، یعنی کہ انہوں نے جو اتنے عالیشان محل بنائے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہر لحاظ سے صحت مند اور اونچے لمبے قد عطا کیے، تو انہوں نے اپنے رہنے کے لیے عالیشان محل بنائے جن پر وہ بہت زیادہ گھمنڈ کرتے تھے، یعنی کہ فخر محسوس کرتے تھے. ان میں تکبر جو تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. قوم سمود کے عالیشان محلات کا حال. قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے. کیا ہو گیا کہ وہ کھنڈر بن گئے، اس طرح سے ویران ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے جب ان پر عذاب آیا، تو گویا ان میں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو. قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر، کیا ورڈ ہے، الحجر کے علاقہ میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. عبرت یعنی کہ ان کے لیے ایک طرح کے پرانے لوگوں کے جو حالات ہیں ان کا نشان ہے، وہ ان سے عبرت حاصل کریں، ڈر خوف حاصل کریں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا تھا. یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عذاب والی جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے تھے. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے اہل ایمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان تھے، صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا. حضرت صالح علیہ السلام اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اونٹنی جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. وہ بہت زیادہ کھاتی تھی اور جس کنویں سے وہ پانی پیتی تھی تو اپنی باری آنے پر بیٹا وہ اس کنویں کو خالی کر دیتی تھی. آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے. اس قصہ سے حاصل ہونے والا سبق کیا، ہمیں اس سے لیسن حاصل ہوا، کیا ہمیں سبق ملا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اس کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، یعنی کہ ان پر ان کا عذاب اور غضب جو ہے وہ ضرور آتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. مدائن صالح علیہ السلام یہ ان کے کھنڈرات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹا پیج نمبر 65 پہ آ جائیں، 64 پہ آ جائیں. سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 76 اور 77 کی آج ہم ٹرانسلیشن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین استکبروا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، وہ لوگ مغرور تھے، تکبر کرتے تھے. انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقۃ، پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. وَآتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ،
اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ ربہم وقالوا یا صالح اوتینا بما توعدون۔ اے صالح ہم پر عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم عذاب لے کر آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ان کنت من المرسلین اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ بیٹا آپ کی 2 آیات کی ٹرانسلیشن ہے، 76 اور 77 کی۔ آپ نے اس کو بھی لرن کرنا ہے۔ ٹوڈیز یور لیکچر، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔